السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 1 شوال المکرم، عید الفطر۔ رائے حجازی چینل کے تمام ناظرین کو ہماری طرف سے اس دعا کے ساتھ عید مبارک کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی جملہ عبادتوں، ریاضتوں اور دعاؤں کو شرف قبولیت بخشیں، آپ کی زندگیوں کو خوشیوں سے معمور فرمائیں اور خوشی و شادمانی کے یہ دن صحت و عافیت کے ساتھ بار بار دیکھنے نصیب فرمائیں۔ کورونا وبا کے بعد پہلی مرتبہ حرمین شریفین میں مکمل گنجائش کے ساتھ نماز عید۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کے ساتھ ساتھ سعودیہ بھر کی تمام مساجد میں پیر کو اعلی صباح عید الفطر کی نماز کورونا وائرس کی وبا کے بعد پہلی مرتبہ مکمل گنجائش کے ساتھ ادا کی گئی۔ کعبۃ اللہ میں 3 سال کے بعد پہلی مرتبہ لاکھوں فرزندان توحید نے نماز عید ادا کی۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے مسجد حرام میں نماز عید ادا کی۔ ان کے ساتھ شاہی خاندان کی کئی ایک شخصیات اور اعلیٰ عہدیداروں نے بھی نماز عید ادا کی۔ نماز عید کے بعد خادم الحرمین شریفین کی جانب سے معزز مہمانوں اور عہدیداروں کو استقبالیہ دیا گیا، جہاں انہوں نے شیوخ اور اعلیٰ عہدیداروں کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے خوش آمدید کہا۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی اور دوسری مساجد میں بھی مسلمانوں نے کورونا وائرس کی وبا کے بعد پہلی مرتبہ لاکھوں کی تعداد میں نماز عید ادا کی۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ماہ مقدس کے اختتام پر اتوار کی شب ایک نشری خطاب میں تمام اہل اسلام کو عید کی مبارکباد دی تھی۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا تھا کہ خوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم سب کو مبارک عید کے مقاصد کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ نے عید کو اخلاقیات، ہم آہنگی، بھائی چارے، رواداری اور معافی کی حد بندی کا موقع بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل سے سعودیہ نے کورونا وائرس کی وبا کے بعد مسجد حرام اور مسجد نبوی کو پوری صلاحیت کے ساتھ استعمال کی دوبارہ اجازت دے دی ہے اور ہمیں رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بڑی تعداد میں عمرہ کرنے والوں، عبادت گزاروں اور 2 مقدس مساجد میں آنے والے زائرین کی مدد پر بے پایا خوشی ہوئی ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اس وبا کا سامنا کرنے اور اس کے اثرات کو کم کرنے میں ذمہ داری، سنجیدگی اور اختراع کی اعلیٰ سطح پر کام کرنے کے قابل بنایا۔ سعودی عرب کے علاوہ بہت سے عرب ممالک میں بھی سوموار کو عید الفطر مذہبی عقیدت و احترام اور روایتی جوش و خروش سے منائی گئی۔ عید الفطر کی یہ تقریبات 3 روز تک جاری رہیں گی۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ پاکستان میں ایک بار پھر 3 عیدیں ممکن ہیں کہ اس فیصلے میں سیاست ہوئی ہو۔ پاکستان میں 2 سے 3 عیدیں منانے کی روایت رواں برس بھی برقرار رہی اور ملک بھر میں 3 دن عید الفطر منائی جا رہی ہے۔ پاکستان میں سب سے پہلے افغانستان سے ملحق قبائلی ضلع شمالی وزیرستان میں 1 مئی اتوار کو ہی عید منانے کا اعلان کیا گیا۔ اتوار کو افغانستان میں بھی عید منائی جا رہی تھی، یوں اس ضلع کے بیشتر مکینوں نے افغانستان کے ساتھ عید منائی۔ اس کے بعد خیبر پختونخوا میں پیر 2 مئی کو عید الفطر منانے کا سرکاری طور پر اعلان کیا گیا، جبکہ پاکستان کے باقی علاقوں میں رؤیت ہلال کمیٹی کے اعلان کے مطابق منگل 3 مئی کو عید منائی جا رہی ہے۔ پاکستان علماء کونسل کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے مشیر برائے بین المذاہب ہم آہنگی حافظ طاہر اشرفی کہتے ہیں کہ یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے۔ جب شوال کا چاند نظر آنے کی 1 سے زائد گواہیاں مل گئی تھیں تو خیبر پختونخوا کی طرف سے آنے والی گواہیوں کو نہ سنا گیا اور کمیٹی کا اجلاس پہلے ختم کر کے عید منگل کو منانے کا اعلان کیا گیا۔ ایسے میں صوبے کی رؤیت ہلال کمیٹی نے شہادتوں کو معتبر جانتے ہوئے عید کا اعلان کیا۔ حافظ طاہر اشرفی نے کہا کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں تھا کہ مرکزی کمیٹی کا اجلاس مزید کچھ وقت تک جاری رہتا تاکہ تمام گواہیاں اور ان کی تصدیق کے بعد عید الفطر کا باضابطہ اعلان کیا جاتا۔ 1 مئی کو ہونے والی عید افغانستان حکومت کی وجہ سے ہوئی، لیکن آج جو کچھ ہوا اس کو روکا جا سکتا تھا۔ ان کا مزید
کہنا تھا کہ فیصلہ سازی میں کمزوری، ضد اور انا کی وجہ سے ایسا کیا جاتا ہے۔ گزشتہ سال حکومت نے اس مسئلے کو کنٹرول کیا تھا اور ایک دن ہی عید کرائی تھی۔ اس سال بھی اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا تھا، لیکن پھر سے 2 عیدیں منائی جا رہی ہیں۔ ایک سے زائد عیدیں منانے کے حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز کہتے ہیں کہ اگرچہ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر عبدالخبیر آزاد اور پشاور میں مفتی شہاب الدین پوپلزئی دونوں غیر سیاسی شخصیات ہیں، لیکن اس کے باوجود ممکن ہے کہ اس فیصلے میں سیاست ہوئی ہو۔ حکومت کے عمل دخل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ رواں برس وفاقی وزیر برائے مذہبی امور مفتی عبدالشکور کا تعلق بھی صوبہ خیبر پختونخوا سے ہی تھا، لیکن وہ بھی ایک عید نہ کرا سکے۔ ازبیکستان کی طرف سے عطیہ کردہ امداد حیراتن پہنچ گئی۔ ازبیکستان کی طرف سے فراہم کردہ انسانی امداد پیر کو حیراتن بندرگاہ پر پہنچی اور افغان حکومت کے حوالے کر دی گئی۔ افغانستان کے لیے ازبیکستان کے صدر کے خصوصی نمائندے عصمت اللہ ارگاشیف نے کہا کہ ان کا ملک اقتصادی ترقی میں افغانستان کی مدد کے لیے تیار ہے۔ ان کے الفاظ میں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ازبیکستان کے عوام ہمیشہ افغان عوام کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ افغان جو کہ متعدد قبائل پر مشتمل ہیں ہمیشہ اتحاد اور بھائی چارے میں رہیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے صدر نے ہمیشہ افغانستان میں مفاہمت پر زور دیا ہے۔ اگر سیکیورٹی ہوگی تو اقتصادی ترقی کے لیے زمین ہموار ہو جائے گی۔ ازبیکستان کی طرف سے فراہم کردہ یہ امداد آٹا، تیل اور چاول پر مشتمل ہے، جسے افغان حکومت کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ افغان حکومت نے اس امداد کا خیر مقدم کیا ہے اور عالمی برادری سے افغانستان کی حمایت کا مطالبہ کیا ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ ازبیکستان نے افغانستان کے لوگوں کو دل کھول کر امداد فراہم کی۔ یہ 58 کاروں میں 4000 ٹن مختلف مواد ہے۔ اس میں آٹا، چاول، تیل اور ادویات شامل ہیں۔ واضح رہے کہ ازبیکستان کی طرف سے فراہم کردہ یہ امداد جو کہ حیراتان بندرگاہ کے ذریعے پہنچی ہے، گزشتہ 8 ماہ کے اندر تیسری کھیپ ہے۔ عدلیہ سے ناراض پی ٹی آئی کے لیے عدالتی ریلیف۔ سپریم کورٹ کی جانب سے سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی تحریک عدم اعتماد کو مسترد کرنے کی رولنگ کو کل عدم قرار دینے کے بعد عدلیہ پر تنقید کرنے والی سابقہ حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کو عدلیہ سے بڑا ریلیف مل گیا ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان، سابق وفاقی وزیر فواد چودھری سمیت تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کے خلاف توہین مذہب کے درج مقدمات کے بعد فواد چودھری نے فوری اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور ہراساں کرنے کے سلسلے کو روکنے کے لیے درخواست دائر کی۔ فواد چودھری اور شہباز گل کی درخواستوں پر چھٹی کے دن بھی عدالت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انتہائی ضروری نوعیت کے مقدمات چھٹیوں میں بھی سننے کا سرکولر جاری کر رکھا تھا۔ فواد چودھری کی درخواست پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کی۔ دوران سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے متعلقہ حکام کو فواد چودھری کو ہراساں نہ کرنے سے متعلق ہدایات جاری کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ تاحال قومی اسمبلی کے رکن ہونے کے باعث فواد چودھری کی اسپیکر قومی اسمبلی کی اجازت کے بغیر گرفتاری نہیں ہو سکتی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سیکریٹری داخلہ کو فواد چودھری کو ہراساں نہ کیے جانے کی ہدایت کرتے ہوئے آئندہ سماعت تک ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے بھی روک دیا ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے جو بائیڈن انتظامیہ سے پاکستان میں حکومت کی تبدیلی پر وضاحت مانگ لی اور سوال کیا ہے کہ کیا امریکہ کے اس اقدام سے پاکستان میں امریکہ مخالف جذبات کو تقویت نہیں ملی۔ عمران خان نے مزید کہا کہ امریکہ پاکستان میں فرمانبردار اور کٹ پتلی وزیر اعظم کا خواہاں تھا اور پاکستان کے یورپین وار میں غیر جانبدارانہ کردار سے خائف تھا۔ سازش کے تحت کرپٹ ترین آدمی کو وزیر اعظم بنایا گیا ہے۔ انہیں اس لیے لایا گیا کہ یہ پاکستان کے مفاد کے خلاف امریکہ کی باتیں مانیں گے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کی جنگ میں شرکت کر کے ہم نے اپنے لوگوں کو شہید کرایا، امریکی جنگ لڑ کر پاکستان کو کیا فائدہ ہوا۔ اسرائیل نے روسی وزیر خارجہ کے ہٹلر سے متعلق بیان کو ناقابل معافی قرار دے دیا، روسی سفیر طلب۔
اسرائیل نے پیر کے روز روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کے اس بیان کی مذمت کی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نازی رہنما ایڈولف ہٹلر یہودی جڑیں رکھتے تھے۔ اسرائیلی ریاست نے اس بیان پر ماسکو سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسرائیل کی وزارت خارجہ نے روسی سفیر کو ان تبصروں پر سخت احتجاج کے لیے طلب کیا ہے جو سرگئی لاروف نے اتوار کے روز اطالوی ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے کیے تھے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے ایک تند و تیز بیان میں کہا کہ سرگئی لاروف نے ناقابل معافی اور لعنت آمیز بیان دیا ہے۔ 24 فروری کو یوکرین پر روس کے حملے کے بعد سے اسرائیل نے دونوں فریقوں کے درمیان نازک توازن برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن روسی وزیر خارجہ کی جانب سے اطالوی چینل پر تبصرے نے اسرائیل میں غم و غصے کو جنم دیا ہے۔ واضح ہے کہ روس کئی مرتبہ یہ کہہ چکا ہے کہ وہ یوکرین کو غیر فوجی اور نازی ازم سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں یورپی ممالک کے وزرائے توانائی پیر کو برسلز میں اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ یوکرین پر روس کے حملے کے باعث روسی تیل اور گیس پر سے انحصار کیسے کم کیا جائے۔ واضح ہے کہ یورپی ممالک روس سے تیل اور گیس کے سب سے بڑے خریدار ہیں اور جنگ کی ابتدا سے اب تک یورپی یونین نے روس کو ایندھن کی مد میں $49 ارب ادا کیے ہیں۔ عراق کے جنوبی شہر اربیل میں آئل ریفائنری پر میزائل حملہ۔ عراق میں آئل ریفائنری پر میزائل حملہ کیا گیا ہے جس کے باعث ریفائنری کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ عراق کے جنوبی شہر اربیل میں ملک میں اہم آئل ریفائنری پر میزائل حملے کی تصدیق کی گئی ہے جس کے باعث ریفائنری کو معمولی نقصان پہنچا ہے۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ کردستان ریجنل گورنمنٹ کی انسداد دہشت گردی فورس کے مطابق اتوار کے روز اربیل کی کار آئل ریفائنری پر 6 میزائل فائر کیے گئے۔ ذرائع کے مطابق عراق کے علاقے برطلا سے یہ فائر کیے گئے تھے جن میں سے ایک میزائل ریفائنری کے مرکزی ٹینک کو لگا، تاہم واقعے کے بعد صورتحال کو فوری سنبھال لیا گیا۔ عراقی فورسز کے مطابق دیگر میزائل ریفائنری کے بیرونی علاقے میں گرے جس کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ عراقی وزیر اعظم نے اس معاملے پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ عراقی فورسز میزائل حملے کے پیچھے ملوث عناصر کا پیچھا کریں گی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ ویڈیو میں کوئی چیز پسند آئی ہو تو برائے کرم لائک کے بٹن کو پریس فرما دیں۔ ملتے ہیں شام 8 بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ 8 بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی، تھم نیل پر ٹچ کر آج کے انڈیا کی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔